الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. احرام پہننے کے بعد سنت یہ ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ تلبیہ پکارے. تلبیہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 1549 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1184 نمبر پر اس تلبیہ کا ذکر ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سواری پر بیٹھ گئے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جب احرام باندھا، کپڑا پہن لیا اور سواری پہ بیٹھ گئے تو آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، تسبیح بیان کی، تکبیر کہی اور اس کے بعد یہ تلبیہ کہا. تو یہ تلبیہ کا طریقہ ہے. حج کرنے والے کو، عمرہ کرنے والے کو احرام باندھنے کے بعد یہ تلبیہ زیادہ سے زیادہ پکارنا چاہیے. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ میں سے یہ بھی تھا لبیک الہ الحق، کہ اے معبود برحق میں تیرے لیے حاضر ہوں. تو یہ تلبیہ بھی حاجی اور عمرہ کرنے والے پکار سکتے ہیں. یہ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور حدیث صحیح ہے. سنن نسائی میں 2752 نمبر پر اور سنن ابن ماجہ میں 2920 نمبر پر ہے. حج اور عمرہ کرنے والے کو احرام باندھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ تلبیہ پکارنا چاہیے. یہ حج اور عمرہ کا شعار ہے. مردیں بھی یہ تلبیہ پکاریں، عورتیں بھی تلبیہ پکاریں. البتہ اگر فتنے کا خوف ہے تو وہ بلند آواز سے نہیں بلکہ پست آواز سے پکاریں گی. کبھی تلبیہ پکاریں لبیک، کبھی تحلیل کریں لا الہ الا اللہ، کبھی تکبیر پکاریں اللہ اکبر. البتہ جو شخص عمرہ کرنے جا رہا ہے، جب وہ حدود حرم کے قریب پہنچ جائے یا حدود حرم میں داخل ہو جائے، مکہ کے قریب پہنچ جائے، ایسی صورت میں تلبیہ پکارنا بند کر دے. اور جس نے حج کا احرام باندھا، جیسے حج تمتع کے لیے 8 تاریخ کو مینا میں یا مکہ میں جہاں رہائش ہے وہاں سے احرام باندھا اور لبیک پکار کے آگے بڑھا، تو وہ لبیک پکارتا رہے یہاں تک کہ یوم النحر کو، ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو، عید والے دن کنکریاں مارنے کے بعد، ایک ہی جمرہ عقبہ کو اس دن کنکری ماری جاتی ہے، اس کو کنکری مارنے کے بعد تکبیر پکارنا بند کریں. ورنہ مینا جاتے ہوئے، مینا کے آگے پھر عرفات جاتے ہوئے، پھر عرفات سے واپس مزدلفہ لوٹتے ہوئے، پھر مزدلفہ سے مینا لوٹتے ہوئے، ان تمام راستوں میں حاجی کا شعار ہے لبیک پکارنا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضری کے بعد پھر حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں. اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تو اکیلا ہے. ہر طرح کی تعریفیں تیرے لیے ہیں، ہر طرح کی نعمت تیری طرف سے ہے. اے اللہ بادشاہت تیری ہی ہے، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. تو یہ کلمہ توحید، یہ شرک کا انکار، یہ حج کا سب سے بڑا شعار ہے. کیونکہ حج میں بعض لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے نا، کعبہ کا چکر لگا رہے ہیں، حجر اسود کو چومنا ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے. تو شرک کی سوچ آ سکتی ہے. بعض لوگوں کے یہاں شرک کے چیزوں سے، وہ شرکیہ چیزوں سے ملاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اور چیزوں کی طرف توجہ ہو جائے. اس لیے یہ کلمہ یاد دلاتا ہے کہ ہم اہل توحید ہیں
اور ہم اللہ کے حکم کی تعمیل میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ کی تابع داری کرتے ہوئے ہم حج کے یہ اعمال انجام دے رہے ہیں، نہ کہ ہم کسی طرح کا شرک کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یلبی الا لبى من عن يمينه او عن شماله من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا۔ یہ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سنن ترمذی میں 828 نمبر پر اور سنن ابن ماجہ میں 2921 نمبر پر ہے، اور حدیث صحیح ہے کہ جب کوئی مسلمان تلبیہ پکارتا ہے تو اس کے دائیں اس کے بائیں جو پتھر ہیں، جو درخت ہیں، جو زمین میں جو ڈھیلے ہیں، مٹی ہے، سب کے سب اس کے ساتھ مل کے تکبیر پکارتے ہیں، دائیں اور بائیں زمین کی آخری سرے تک، دائیں جہاں پر جا کر زمین ختم ہوتی ہے، بائیں جا کر جہاں پر زمین ختم ہوتی ہے، وہاں تک دائیں بائیں کی ساری مخلوق اس کے ساتھ اس تلبیہ میں شامل ہو جاتی ہے، وہ بھی لبیک پکارتی ہے اس کے ساتھ۔ کہ یہ لبیک کی ایک فضیلت ہے کہ جب حاجی لبیک پکارتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، لا شریک لک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں، اپنے اسماء و صفات میں، سب میں تو یکتا اور بے مثل ہے، تو ساری کائنات اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس وقت حاجی تنہا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ فطرت کی آواز ہے اور یہ حج میں حاجی کا شعار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس لیے ساری مخلوق یہ نغمہ ایک ساتھ گنگناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت سے مالا مال فرمائے اور قبول فرمائے۔ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خیر و عافیت سے ان کے حج کی سعادت انہیں نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کا اسے ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔